سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 75۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا پس امید رکھتے ہو تم کہ مان لیں گے وہ تمہاری بات، جب کہ تھی ان کی ایک جماعت سنتی ہے وہ اللہ کا کلام، پھر رد و بدل کرتے ہیں وہ اس میں بعد اس کو سمجھنے کے، اور وہ جانتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اہل کتاب کی خیانتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر ان کے اپنی کتابوں میں تحریف کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہو گیا، لہٰذا اب ان سے امید لگانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری بات مانیں گے۔ اور قرآن کریم نے ان کے آباء و اجداد میں سے ایک گروہ کا حوالہ دیا کہ کلام اللہ کو سننے کے بعد انہوں نے اس میں رد و بدل کر ڈالا، تحریف کر ڈالا۔ افتطمعون، یہ لفظ طمع سے نکلا ہے۔ طمع نفس کا کسی چیز کے چاہنے میں اشتیاق، یہ اکثر برے معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افتطمعون استفہام انکاری ہے، امید رکھنا اب فضول ہے، بیکار ہے اہل کتاب سے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو ان سے، ان یؤمنوا لکم کہ مان لیں گے وہ تمہاری بات۔ یؤمنوا کے بعد لام آیا ہے، صلہ میں کبھی با آتا ہے کبھی لام آتا ہے ایمان کے۔ آمن بہ اور آمن لہو، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ با کا صلہ آمن بہ جب آ جائے، صلہ با آ جائے تو کسی پر ایمان لانا، تصدیق کرنا۔ آمن لہو جب آ جائے تو کسی کی بات ماننا، مثلا اللہ پر ایمان لانا اور اہل ایمان کی بات ماننا۔ کون سی بات اہل ایمان کی؟ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی ان دونوں میں بلا واسطہ اور بالواسطہ کا فرق ہے۔ تو جملے کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بھی ایک کتاب دی گئی اور ان کو بھی ایک کتاب سے نوازا گیا تھا، اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے ذریعے دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈالا، اپنی خواہشات کو اس میں داخل کر دیا، اور اصل اللہ کی مراد، اللہ کی مرضی اس کتاب کے کنٹینٹ سے اوجھل ہو گئی، لہٰذا اب ان کے پیچھے مت جاؤ۔ تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے جو قرآن مجید ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر کے واسطے سے تمہیں دیا گیا ہے، لہٰذا اپنی کتاب کے ساتھ وہ سلوک مت کرو جو یہودیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا۔ ان کا جو سلوک ہے اس کو قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے۔ تو پہلے
یہ بات کلیئر کر دی، افتطمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور تحقیق تھی ان کی ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ، یسمعون سمع سننا، سنتی تھی وہ جماعت اللہ کا کلام۔ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو اس سے مراد وہ 70 بندوں کی جماعت ہے جن کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، اور کوہ طور پہ جانے کے بعد انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور پھر اس میں تحریف کیا، رد و بدل کر ڈالا۔ جب واپس آ گئے تو لوگوں سے کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، لیکن اس میں اتنی بات ہے کہ تم چاہو تو مانو، نہ چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس آخری جملے کا انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ کے کلام میں رد و بدل، کمی بیشی اپنی خواہشات کے لیے اور دیدہ و دانستہ، اس کو تحریف کہا جاتا ہے۔ تو واضح بات کو مبہم کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات اٹھانا، ان سوالات کی وجہ سے بندہ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے اور بات جو پہلے سے واضح تھی وہ ایمبیگوس ہو جائے، مبہم ہو جائے، یہ بھی تحریف کی ایک قسم ہے۔ اور تحریف کی اقسام میں مفسرین فرماتے تحریف ایک لفظی ہے، ایک لفظ کے بجائے دوسرا لفظ، کلام اللہ کے الفاظ کے بجائے دوسرا کوئی لفظ اس میں ڈالا جائے، فٹ کیا جائے، اور یہ پھر تحریف معنوی کو مستلزم ہے۔ جب لفظ کے بجائے دوسرا لفظ لایا جائے گا تو معنی بھی اس کا تبدیل ہو جائے گا، تو تحریف لفظی کی وجہ سے تحریف معنوی خود بخود آ جاتا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں کیا گیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں تحریف لفظی مراد ہے۔ اور تحریف معنوی الفاظ کو اپنی جگہ برقرار رکھ کر معنی کو تبدیل کرنا، حلال سے حرام، حرام سے حلال بنانا، یہ تحریف معنوی کی مثال ہے۔ اور اس میں پھر سبق ہے اس امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خبردار کیا کہ ان لوگوں نے جو اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا وہ تم اپنی کتاب کے ساتھ مت کرو، اور ان کی جو سازشیں تھیں، ان کی اسکیم، ان کے جو چکر تھے، ان سے مسلمانوں کو خبردار کیا، چونکہ مدینے میں یہی لوگ رہتے تھے، یہودی اہل کتاب تھے، یہودی اور نصارہ دونوں، اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے سنتے آ رہے تھے، اور انہی لوگوں نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا تھا کہ ایسا ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن نازل ہوا، پیغمبر مبعوث ہوئے، تو انہی لوگوں نے مسلمانوں سے کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس پیغمبر کا معاملہ یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، تاکہ مسئلہ ان پر مبہم ہو جائے، خلط ملط ہو جائے۔ اس لیے کہ پہلے یہی لوگ کہا کرتے تھے اور ہم ان کو تعلیم یافتہ اور اہل کتاب سمجھ کر ان کی بات مانتے تھے، اور جب یہی پیغمبر آئے اور ساری علامات ان میں موجود ہیں تو یہی لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، اس کا معاملہ یقینی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ایک جماعت تھی ان میں کہ سنتی تھی وہ اللہ کا کلام۔ تو کلام اللہ سے مراد وہ جو کوہ طور والا ہے،
موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کر وہاں گئے تھے، انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور واپسی پر اس میں رد و بدل کر ڈالا۔ دوسری بات مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد مستقل ان کے علماء ہیں، ان کے علماء آگے چل کر اس تحریف کی، اس رد و بدل کے مثالیں ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ اپنے ہاتھوں سے مسائل لکھتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تورات کا حکم ہے۔ تو یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ تحریف متکلم کی منشا کے خلاف دیدہ و دانستہ کلام کو یا اس کے معنی کو بدل دینا، یہ تحریف کہلاتا ہے۔ من بعد ما عقلوہ، یہ اس پر دال ہے کہ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرنا، اس میں رد و بدل کرنا۔ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کو سمجھنے کے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن کا اعجاز کہ بائبل میں تحریف ہو چکا ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت کسی کو تحریف کا معنی بھی معلوم نہیں تھا، لیکن آج بائبل کے جو اپنے محققین ہیں، جو بائبل کی تشریح تفسیر لکھنے والے پادری حضرات ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بائبل میں تحریف ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امی بھی ہے، جس نے کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمذ تہ نہ کیا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے، ان پڑھ۔ تو محمد الرسول اللہ کی یہ عظیم صفت ہے کہ کسی انسان سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اس کو یہ علم کس نے دیا؟ یہ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر دلیل ہے اور معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس تحریف کے اوپر یہ یہودی عیسائی پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں پھر تورات کو تورات کا نام لے کر کیوں پکارا گیا ہے، انجیل کو انجیل کیوں کہا گیا ہے؟ اگر ان میں تحریف ہوا ہے تو پھر ان کا نام چینج ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحریف ہو جانے سے کتاب کا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تحریف ہوا تھا، اور قرآن جو کہتا ہے مصدق لما معکم، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن جو تمہارے پاس ہے، تو ہمارے پاس تو یہی تحریف شدہ تورات اور انجیل ہیں۔ تو اس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم تحریف شدہ انجیلوں کا مصدق نہیں ہے، بلکہ جس شکل میں، جس صورت میں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور جن سچے پیغامات پر وہ کتابیں مشتمل تھی، ان کتابوں کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے۔ اور موجودہ تورات اور انجیل کی تصدیق ان کے اصول کی وجہ سے، یعنی جو اصول کو تورات انجیل میں بیان ہوئی ہیں، ان کا مصدق ہے اصولوں کا۔ جو رطب و یابس بے بنیاد قسم کی باتیں تورات انجیل میں بیان ہوئی ہیں، ان کا مصدق نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کریم اہل کتاب کے ان غلط خیالات کی تردید نہ کرتا جو بار بار متعدد صورتوں میں قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس میں مختلف مثالیں، مثلا حضور کی صفات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انہوں نے بدل ڈالا اور بعضوں کا معنی چینج کر دیا۔ اور اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تاریخ کی جو مشہور شخصیت،
جس نے بیت اللہ تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس میں لا کر بسایا، تورات میں انہوں نے اتنی تحریفات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق مکہ مکرمہ سے کاٹ دیا۔ بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ ابراہیم نے مکہ کا سفر کیا ہے اور اسماعیل کو وہاں چھوڑا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، تو یہ تحریف کی اظہر من الشمس بیان ہے، وضاحت ہے۔ اور اسی طرح رجم کی آیتوں میں آیت کو اپنی جگہ رکھ کر اس کا معنی چینج کرتے تھے، تعویل کر کے غلط معنی اس کو پہنا کر غریب کے لیے سنگسار اور امیر کے لیے مال لے کر اور چہرہ اس کا کالا کر کے، منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اور گاؤں کے ارد گرد اس کو پھیرانا تھا۔ یہ تحریف کی مثالیں تھیں۔ تو تحریف بندہ کب کرتا ہے؟ جب انکار کے لیے کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا ہے تو وہ تعویل کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ ظاہر اعلانیہ انکار نہیں کر سکتا ہے تو اس بات میں تعویل کر کے اپنے لیے بچنے کا راستہ نکالتا ہے، اسی کا نام ہے تحریف۔ اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے معاملے کی سنگینی کو وہ سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ تو گزشتہ آیتوں میں جو فرمایا گیا تھا ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، تو یہود کے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب اس کے مظاہر جو ہیں جو محسوس پیکر ان کے بیان کر رہا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، کلام کا مطالبہ تو یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے تحریف کی، اور تحریف کیوں کی؟ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تحریف کی، اور وہ بھی من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کوئی اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی یا خطا میں وہ تحریف کا عمل ان سے ہو گیا، معنی غلط لکھا گیا یا غلط سمجھا گیا، نہیں، من بعد ما عقلوہ، جانتے بوجھتے اس میں انہوں نے رد بدل کر ڈالا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ انہوں نے بلا واسطہ سنی ہوئی بات نہیں مانی تھی، تمہارے واسطے سے سنی ہوئی بات وہ کہاں ماننے والے ہیں؟ تو اب ہمیں قرآن کریم یہ سبق دیتا ہے کہ یہود کے یہ اخلاق ہیں، ان کا رویہ، ان کا سلوک اپنی کتابوں کے ساتھ یہ ہے، لہٰذا تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، اس کتاب کو صحیح سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو تاکہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔